تو یہ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی محفل میلاد یا نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ یار یہ کون سا کام شروع کر دیا، پہلے تو نہیں تھا۔ شاید انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی علماء نے کیٹیگریز بنائی ہیں۔ کئی صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ کئی صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ محافظین تھے، وہ حفاظت کا انتظام کرتے تھے۔ کئی صحابہ خدمتگار تھے۔ بہت سارے صحابہ کے بہت سارے کام تھے۔ تو اسی بزم صحابہ میں کچھ خوش نصیب صحابہ وہ تھے جو نبی پاک کے نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے، مداح رسول تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہی تھی۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا پہلے یہ سمجھیے گا، پہلے کے زمانے میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور اشعار اور الفاظ کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، انٹلیکچول لوگ تھے، وہ الفاظ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو معاذ اللہ کفار کیا کرتے تھے، بے ایمان لوگ جو تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خلاف اشعار لکھتے، ان کے خلاف باتیں لکھتے۔ تو ادھر سے صحابہ کرام میرے آقا کی نعتیں لگا کرتی تھی۔ اچھا، پھر ایک اور بڑے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں پہچانتا؟ آپ تو ایسے نعت خواں تھے، ایسے نعت گو صحابی تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر لگا کر ان کی نعتیں سنا کرتے تھے، اور آقا فرماتے اے اللہ روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اچھا، اب کیا پتہ چلا کہ نعت پڑھنا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، اور نعت سننا سبحان اللہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نعت خوانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، مسجد نبوی میں صحابہ کی بھی محفل نعت سجا کرتی تھی۔ تو ذرا بھی کنفیوز نہ ہوا کریں۔ اور مجھے تو مزہ یہ آ رہا ہے کہ آج جس مسجد میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی دعوت اسلامی کے ایک عظیم الشان نعت خواں کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تربت حاجی مشتاق پر بھی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ کیا عظیم نعت خواں! تو یہ کبھی بھی نعت خوانی کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا۔ اچھا، جب کوئی یہ سنتا تو کہتا ٹھیک ہے یار صحابہ کی نعت خوانی تو نعت خوانی تھی نا، آج کے دور میں جو آپ لوگ اشعار پڑھتے ہیں وہ جناب اشعار ٹھیک نہیں ہوتے۔ چلو بھائی، صحابی کی نعت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو حضرت حسان بن ثابت کے بہت سارے کلام کتابوں میں لکھے، ایک شعر، پھر میں آ جاؤں گا قرآن کی طرف۔ میں بات شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹری آف مدح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے وہ تو نبی پاک کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، حضرت حسان بن ثابت کے ایک شعر پر صرف بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ اکبر، کمال کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے۔ اب ذرا غور سے ان چار لائنوں کا معنی یاد کر لو، زندگی میں کبھی نعت خوانی پر کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ذرا رک جاؤ، یہ دو لائنیں یاد رکھنا۔ اب اگر حضرت حسان کہیں کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آج 1400 سال بعد اب اردو بولنے والے اگر یہ نعت پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے۔ اور آگے چلو، وہ آپ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسا لگ رہا ہے حضرت حسان کی شاعری کی شرح ہو رہی ہے۔ اور سنو سنو، صحابی رسول نے جو اگلی لائن فرمائی ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مقادی، وہ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔
اب سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وہ شاعری یاد ہے، بریلی کے تاجدار تو قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اس سے ایکسس لے کر اس کا ایسنس ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ نعت پڑھا کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اب آؤ رب کے کلام کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ یہ بات بھی جو ہے نا جس کو کہتے مبالغہ نہیں ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ۔ آج بس آپ نے توجہ رکھنی ہے بیان میں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات کریں گے قرآن کی کہ میرے رب نے قرآن میں کیسے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، کیسے نعت بیان کی ہے۔ پہلی بات کرتے ہیں اس مشہور آیت کی جو دنیا بھر کے بچے کو کہا جا سکتا ہے یاد ہے، ہر نماز کے بعد اس شاکان رسول کی مسجد میں ہر دعا کے بعد یہ عموماً آیت پڑھی جاتی ہے جس کو ہم آیت درود کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ویسے تو یہ آیت سب کو یاد ہے، آج اس آیت کے تحت چند مدری پھول سن لو، آئندہ جب یہ آیت سنو گے نا تو مزید شوق بڑھ جائے گا۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم ہوا ہے، مگر کوئی ایسا عمل بیان نہیں ہوا کہ اے ایمان والو اللہ بھی وہ عمل کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ There is one and only، درود پاک وہ عمل ہے جو رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یقیناً اس کی کیٹیگری تطبیق کی علماء نے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اور ہم انسان دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان پر درود بھیج۔ مگر ذرا سوچئے، اچھا اب بات کرتے ہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ایک ہے، مگر فرشتے کتنے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے؟ یہ ہیں کتنے جو اتنی بڑی تعداد میں درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بڑی کمال کی تفصیل ہے جو علماء نے لکھی کہ اللہ کریم کے تمام لشکروں سے سب سے بڑا جو لشکر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ سنیے گا قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا، آپ نے کئی حدیثیں بیانات میں کئی ایسی فضیلتیں بھی ہیں جس میں مختلف کیٹیگریز کے فرشتے بیان ہوئے۔ اب ان کے میں سے چند کے نام لیتا ہوں تو آپ کو یاد بھی آتا جائے گا۔ ملائکہ مقربین، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں پر رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار فرشتے، دوزخ کے داروغے فرشتے، اچھا پھر پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، ہوائیں چلانے والے فرشتے۔ جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ پوری فاتحہ پڑھتے ہیں تو آمین، اس کے آخر میں آمین کہنے والے فرشتے، نباتات اگانے والے فرشتے، پیدا ہونے والے بچوں کی ماں کے پیٹ میں شکل بنانے والے فرشتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کتنی کیٹیگری ہیں۔ نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے لیے جو انتظار میں بیٹھتے ہیں ان منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے۔ اچھا یہ تو کچھ کیٹیگریز ہو گئیں، کوانٹٹی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہیں تعداد کتنی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ اب فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ آسمان چر چرایا،
چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسٹیج ہو اور اس پہ بہت سارے لوگ چڑھ جائیں تو اس میں چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا. تو آقا فرماتے ہیں آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے. قدم بھر بھی کوئی جگہ اس پر ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو. اچھا اب بھی سمجھ نہیں آیا کوانٹٹی کتنی ہے؟ ہیں تو بہت سارے مگر کوانٹٹی کتنی ہے؟ اب انہوں نے بڑی کمال کی امیزنگ ایک کیلکولیشن دی ہے. اب میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ بھی ذرا, یہ ہے تو ویسے میری برادری والوں کا ایریا تو حساب میں پکے ہوتے ہیں میمن لوگ تاجران, تو ذرا حساب چیک کر لیتے ہیں. وہ فرماتے بتایا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 اگر 10 کا فگر ہو تو 9 جنات ہوتے ہیں, 1 انسان ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں انسان کتنے ہیں. آج کل کی کیلکولیشن کے مطابق بتایا جاتا ہے تقریباً 8 ارب انسان اس دنیا میں بستے ہیں. تو ایک موٹا حساب کر لیتے ہیں ورنہ کیلکولیشن مشکل ہو جائے گی, ملٹیپلائی بائی 10 کرتے جائیں گے اپنا حساب سیدھا کرنے کے لیے. تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب. ٹھیک ہے, دنیا میں جنات کتنے ہو گئے؟ اگر 8 ارب انسان ہیں تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب. آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اس کا مطلب زمین پر جتنے جانور ہیں نا وہ 80 ارب کو ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں تو 800 ارب جانور ہیں جس میں سارے جانور آ جائیں گے. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. پرندے کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک درخت پہ پتہ نہیں کتنے 100,000 پرندے بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, درخت مت کاٹا کرو, یہ انہی کا گھر ہے. ہمارے تو کالونیاں ہوتی ہیں, درخت پرندوں کا گھر ہوتا ہے. اور پرندے ہو کتنے گئے؟ 8,000 ارب. ٹھیک ہے, اچھا فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. سمندر میں جو جانور ہوتے ہیں نا, کیونکہ سمندر 67% آف دا ورلڈ ہے اور پھر کئی میل گہرے سمندر بھی ہیں. اللہ نے اتنی مخلوق سمندر میں دی ہے. میں نے ایک اور تحقیق پڑھی تھی کہ اگر دنیا میں کھانا پینا سب ختم ہو جائے نا تو یہ سمندر 100 سال تک دنیا کو چلا سکتا ہے. اتنی خوراک اللہ نے اندر دی ہے. چلیں بہرحال حساب یاد ہے نا, کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب. 8,000 تھا نا, 80,000 ارب سمندری مخلوق ہے. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اب کیلکولیٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا, کمپیوٹر بھی جواب دینا شروع ہو جائے گا. فرمائیں ان سب کو ملا لیں تو یہ پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملا لیں تو یہ دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کے فرشتوں کے تعداد بنتی ہے. اور آگے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ اللہ اکبر کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. اللہ اکبر, کتنے فرشتے ہیں. اچھا ایک یہ کیلکولیشن ہے, ایک عشق والی کیلکولیشن بھی ہمارے پاس. ہاں چلو ادھر سے نہیں پکڑ رہے نا, ادھر سے مشکل ہو رہا ہے کیلکولیٹ کرنا. ایک اور کیلکولیشن ہے. وہ عشق والی کیلکولیشن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں. اچھا جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ یار اونلی 12 آورز اپروکسیمیٹلی 12 گھنٹے ملتے ہیں. صبح آتے شام چلے جاتے ہیں, شام والے صبح چلے جاتے ہیں اور دوسری بار موقع نہیں ملتا. اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بیان کی ہے, اشعار میں بیان کی. آپ فرماتے 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. فرماتے اگر یہ بائفرکیشن, یہ بار بار آنا جانا نہ ہو اور ایک ہی بار آنے دیں تو کروڑوں رہ جائیں گے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. ارے آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے عام ہے نا, اور رحمت والی سرکار ہے تو سب فرشتوں نے حاضری دینی ہے. مگر آخر میں کمال کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے, کہتے وہ تو معصوم ہیں, وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے, ان کو زندگی میں ایک باری ملتی ہے. اے گناہ گارو تم پر مہربانی تو دیکھو, عمر بھر پڑے رہو, آقا اس پر بھی صلاح فرما رہے ہیں, وہ بھی تمہیں آفر ہے. فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اچھا اب ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000. حساب کمزور لگ رہا ہے, ذرا زور سے بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. اچھا
1,40,000 ایک دن میں، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 10 دن میں 14 لاکھ، تو 30 دن میں 42 لاکھ، 42 lakh in 1 month. سال میں کتنے ہوئے؟ 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 100 سال میں کتنے ہوئے؟ آلموسٹ 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو روضہ انور میں جلوہ فرما ہے. یہ روزانہ 1,40,000 فرشتے جا رہے ہیں، ابھی تک تعداد پوری نہیں ہوئی ہے، قیامت تک حاضری ہوتی رہے گی. اب سوچو کتنے فرشتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا کام دیا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجیں. علماء بیٹھے ہیں، یہ لفظ یصلون کمال کی بات ہے. علماء کہتے ہیں حضرت آدم کو بڑا شرف ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر ایک بار سجدہ کیا، اور یقیناً رب کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ یقیناً اس کام میں شامل نہیں تھا، وہ ہمارا معبود ہے. مگر سرکار کی شان دیکھو، یصلون یہ دلالت کر رہا ہے ایک بار نہیں، یہ کنٹینیو ورب ہے. مسلسل نبی پاک پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے. یہ حضرت آدم کو ملنے والے شرف سے بڑا زیادہ شرف ہے جو نبی پاک کو عطا کیا گیا. ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ارے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کی؟ اس حدیث اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ درود پاک کی نعمت کتنی بڑی ہے. کبھی زندگی میں یہ خیال دل میں نہ آنے دینا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کوئی کمال کرتا ہوں. ارے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں، وہاں ان گنت کروڑوں اربوں نہیں اربوں بھی تھوڑا ہے، نہ جانے کتنے درود ہر لمحے پیش کیے جا رہے ہیں. ارے یہ تو میرے بھاگ جاگتے ہیں، یہ تو میرے نصیب جاگتے ہیں کہ میری زبان پر درود آ جاتا ہے، میری زبان پر نبی پاک کا نام آ جاتا ہے اور میرا ہی نام روشن ہو جاتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. آؤ قرآن پاک کے ایک اور خوبصورت باب کی طرف چلتے ہیں، ایک اور خوبصورت واقعے کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھو کس طرح قرآن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے، اسلام کے احکام بیان فرماتے، صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے. تو اس میں کچھ صحابہ کیا کرتے تھے، جب کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہوتا تھا، کسی بات کو دوبارہ پوچھنا ہوتا تھا، انگریزی میں کہتے پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ کہیے، ہے نا. وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہماری رعایت فرمائیے. بظاہر تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن یہ کسی اور زبان میں، یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی کچھ اور بنتا تھا. معاذ اللہ، وہ بے ادبی والا معنی تھا. تو ہوا کیا کہ وہ جو زمانہ تھا نا، وہ ابتدائی اسلام کا تھا. صحابہ بھی بیٹھتے تھے، غیر مسلم بھی قریب ہی رہتے تھے، وہ بھی آ جاتے تھے، تو وہ بھی کہتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا. تو حضرت جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو یہودیوں کی زبان پتہ تھی، ان کی لغت کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے. انہیں بڑا جلال آیا، انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے رائنا کہا، ان یہودیوں کو آپ نے کہا، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں کہتے ہیں، صحابہ بھی تو کہتے ہیں، ایمان والے بھی تو کہتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سنا تو آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، ابھی نبی پاک کے پاس آئے ہی تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سنو دربار مصطفیٰ کا ادب جو ہے رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور کیا خوبصورت بیان ہے. اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ 1 آیت نمبر 104، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کریں. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ انظرنا کہو، حضور نظر فرمائیں اور ہم پر، اور پہلے ہی آگے فرمایا پہلے ہی بغور سن لو، ایک باری میں کوشش کرو، سن لیا کرو، ریپیٹ نہ کرنا پڑے میرے محبوب کو. اور موقع ایسا آئے تو کہنا حضور نظر فرمائیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اگر ہم مل کر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. ارے
قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو رائنا نہیں کہنا، کہنا ہے انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں کیا پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا یعنی ادب کا بے ادبی کا معمولی سا بھی شبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسا لفظ ہو جس میں بے ادبی بھی ہے اور ادب بھی ہے، وہ زبان پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، رب کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں یہ بیان نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وہ الفاظ جن کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور اس برے معنی کی طرف ذہن بھی جاتا ہو، یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے آداب رب العالمین خود سکھا رہا ہے، خود قرآن میں اس کا حکم جاری فرما رہا ہے، اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں یہ ہے میرے آقا کی شان کہ دربار رسالت کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پھر ہم نے بات جو کہی وہ ٹھیک کہی نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایک اور خوبصورت واقعہ نبی پاک سے اللہ کی جس کو نا محبوب سے محب کا پیار دیکھو۔ ہوا کیا، مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ اب مسلمانوں نے پہلے تو وہاں جا کر کعبے کی طرف کچھ عرصے تک نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم ہوا تو وہاں نمازیں پڑھی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش ہمارا کعبہ ہی قبلہ ہو جائے، کیونکہ جو وہاں پر غیر مسلم تھے وہ تانا دیتے تھے دین تو نیا لائے ہو اور قبلہ تم نے ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن 4 رکعت والی نماز ظہر کا وقت تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے رہے کہ شاید حکم آ جائے، شاید حکم آ جائے۔ اچھا، یہاں دونوں کا اللہ کریم کی بارگاہ میں پیارے آقا کا ادب دیکھیں، نبی پاک کی حکم کی پیروی دیکھیں، پیارے آقا شریعت کے کس قدر سبحان اللہ میں تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ رب نے حکم فرمانا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ ہائے ہائے، اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کر دی تو قرآن کی ذرا آیت اور اس کا اسلوب دیکھیے گا۔ اچھا، بہت سارے اس میں کوشچنز ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا آیت کا لطف لو۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ نے اس ادا کا بھی ذکر کر دیا کہ اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اپنے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، اے محبوب اس طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سنو سنو، آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب ہی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جناب اگر آیت نازل ہونی تھی تو نماز سے پہلے نازل ہو جاتی، پیارے آقا اعلان فرما دیتے کہ مبارک ہو اب بیت المقدس کی طرف نہیں قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے، یا نماز کے بعد نازل ہو جاتی کہ عصر کی نماز کے دوران تم نے پھر جو ہے اب نماز قبلے کی طرف کرنی ہے۔ دوران نماز 2 رکعت ہو چکی ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے میرا یہ رخ ہے اور یہ قبلہ ہے اور بیت المقدس ہے اور تھوڑا سا رائٹ ٹرن کروں تو کعبہ ہو جائے گا، نہیں، یہ 180 ڈگری کا جس کو کہتے ہیں نا اباؤٹ ٹرن تھا۔ اگر یہ کعبہ تھا، بیت المقدس تھا، تو سمجھ لو یہ قبلہ ہے۔ اور یہ بات میری وہ سمجھیں گے جو مسجد شریف مدینہ پاک کی حاضری دے کر آئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آج کی رات اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مسجد قبلتین میں جب جاتے ہیں، یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ ایک طرف کعبہ ہے، بالکل اس کے پیچھے ایک جانماز سی بنی ہوئی ہے کہ پہلے مسلمان نماز یوں پڑھتے تھے۔ ذرا تصور تو کرو نا، نبی پاک نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور دوران نماز حکم نازل ہو گیا اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جس میں تیری رضا ہے۔ اب کیا ہوا، نبی پاک نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل کیا،
صحابہ کی فرما برداری دیکھو, اطاعت دیکھو, کوئی کویسچن نہیں کر رہا کہ حضور کعبہ ہماری نماز تو ادھر ہوگی. جیسے آقا نے رخ بدلا صحابہ نے بھی رخ بدل لیا. اور نبی پاک آگے تشریف لائے, آپ نے امامت فرمائی, اللہ اکبر. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تاریخی اس عظیم آیت کے تحت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہوتا ہے. فرمایا کعبے کو جو عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں, یہ محبوب کے صدقے سے ملی. ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت کے لیے قبلہ بنا دیا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر لکھا, یہ سامان بخشش میں ہے کہ آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے, اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کون کون سی آیت سناؤں, بڑی مشہور آیت ہے سبحان اللہ, سب کو یاد ہے, مگر وہ آیت کتنی پیاری ہے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا. حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا فرمایا, نسب عالی بھی دیا, نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی دیا, کتاب بھی عطا فرمائی, حکمت بھی تمہیں عطا کی, علم بھی دیا, اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا. حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی دی, مقام محمود بھی عطا کیا, کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے, اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا. کثرت فتوح یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کو عطا فرمائی, اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا کی جن کی انتہا نہیں ہے. اسی بات کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں نا, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. بلکہ مل کر پڑھتے ہیں, حاجی مشتاق کی یاد تازہ ہوگی. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوثر کی بات چلی ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آب کوثر کے جام نبی پاک کے ہاتھ سے نصیب فرما. مگر حدیثوں میں اس ایسی خطرناک کیفیت کہ جب سورج 1.25 میل پر زمین تانبے کی, لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے, جن کو کوثر ملے گا نا, جام کوثر ملے گا, اس کی کچھ کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. تو آؤ یہ بھی سن لیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جائیں. روایات میں ان نیکیوں کا بیان موجود ہے جس کی برکت سے جام کوثر ملے گا, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا. آؤ آج سے نیت کرو, میلاد کا مہینہ ہے, کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا. آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا, اور آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت شعر ہے, اور میری پھر دعا ہے اللہ کرے کہ آپ مدینے پاک جلدی جلدی جائیں. ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو, وہاں جا کر جب یہ شعر پڑھتا ہے نا انسان,
बड़ी दिल की कैफियत बनती है, आला हजरत की भी तो क्या बात है। आला हजरत कहते हैं तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। अल्लाह नबी पाक के हाथों जाम कौसर अता फरमाए। और क्या खूबसूरत शेर एक और बुजुर्ग ने लिखा, अल्लाह उनके सदके हमें भी ये सआदत दे दे। वो कहते हैं तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है, सरे महशर जबा का जाम कौसर दे, लबे अकदस लगा के दे, जबा का जाम कौसर दे, लबे अकदस लगा कर। इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। तो सुभान अल्लाह, किस किस आयत की बयान करूं। अल्लाह कुरान में क्या खूब इरशाद फरमाता है प्यारे आका के मुबारक आज़ा के बारे में, नबी ये पाक के हुस्न जमाल के बारे में कैसा जिक्र हुआ। सुनो, आका के मुबारक चेहरे को चाश्त के साथ और मुबारक जुल्फों को रात की तारीकी से तशबीह दी गई। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात जब पर्दा डाले। इन आयात में चाश्त और रात की तारीकी से क्या मुराद है। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं वद्दुहा से मुराद है मुस्तफ़ा के रोशन चेहरे की कसम, और वल्लैल से मुराद है नबी पाक की सिया जुल्फों की कसम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब जरा एक और खूबसूरत बात जो हम बात करते हैं ना कि दसा की में मुस्तफ़ा दी केडी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा। सुनो सुनो, एक कौल के मुताबिक कुरान करीम की 6236 आयतें हैं। तवज्जो इधर रखिएगा, 6236 आयतें हैं और इन आयात में 7000 मरतबा बाकायदा लफ्जों में जिक्र मुस्तफ़ा किया गया है। यानी क्या हुआ कि जिस पारे को उठाएं नबी ये पाक की शान बयान होती है। अब मैं एक खूबसूरत जायजा अपने बयान के आखिर में बयान करूंगा, सुनते जाइए और सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करते जाइए। सूरह फतह आयत नंबर 29 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफ़ा करार दिया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुजतबा फरमाया। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लक़ब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह माइदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी वाज़े दलील। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाजिर व नाजिर। सिराजम मुनीर यानी चमकता हुआ सूरज और दाई इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में आपको यासीन। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में आपको ताहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में आपको मुद्दस्सिर। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बयान फरमाया गया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में साहिबे मेराज फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी। सूरह सफ आयत नंबर 6 में बशारत ईसा। सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में मकाम महमूद करार दिया गया। दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू एक जेड़ा मर्जी सिपारा।
قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. جی بھائی ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج قرآن سے نعت خوانی ہو گئی تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ نیت کر لو کہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میلاد کا مہینہ آیا ہے نا. اچھا اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے, میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں میلاد کی آیتیں بھی لے کر آیا تھا کہ کن آیتوں سے میلاد منانا ثابت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہاں تو ویسے بھی ماشاءاللہ میلاد بنانے والے نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں, تو کسی سے اس معاملے میں کنفیوز نہ ہو, سرکار کا میلاد بنائیں. دنیا بھر میں ملکوں کی خوشی منائی جا رہی ہے, اپنے بچوں کی خوشی منائی جا رہی ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. نبی پاک کا میلاد آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو ان کو پرابلم ہوتی رہے, ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تم بکر کے ان کا اپنے دل چمچاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. یا رسول اللہ یا حبیب. انشاءاللہ دل و جان سے خوشی سے سعادت سمجھ کر میلاد بنائیں, یہ بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے, گھر سجائیں, بالکل سجائیں, تاکہ رات کو کوئی نکلے تو پتہ چلے یہ سرکار کے عاشق کا گھر ہے. پرچم لگائیں تو دن میں کوئی گزرے تو پتہ چلے نبی پاک کے محبت کرنے والے کا گھر ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی سجائیں. دیکھیں نا, دنیا میں جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو گفٹ دیتے ہیں نا. بچے کا برتھ ڈے ہو تو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں, کھلونے دیتے ہیں. کسی بڑے کا برتھ ڈے ہو تو کتاب دیتے ہیں, خوشبو دیتے ہیں. اب جو پسند ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. پیارے آقا کا برتھ ڈے ہے, نبی پاک کی ولادت کا دن آ رہا ہے, کیا تحفہ دیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی پاک کی آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہوں وہ کام کرنا چاہیے. تو آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس میلاد میں نمازی بن کر میلاد منائیں گے انشاءاللہ. جس جس کی نیت بنتی ہے نیت کر لو, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج قرآن سے نعت سنی ہے, انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں, وہاں جا کے اپنے مخارج ٹھیک کر لیں. بچے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بچوں کے موجود ہیں, آن لائن مدرسے موجود ہیں. جائیے قرآن اپنا درست کیجئے تلاوت, اور روز قرآن پڑھتے جائیے. سبحان اللہ, تلاوت قرآن بھی ہوگی اور نعت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے گی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اس مسجد والوں کو سلامت رکھے, اس محلے والے کو سلامت رکھے, اور ہم سب کو میلاد کی برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. آج تو یہاں محفل ہے, روزانہ فیضان مدینہ میں دھوم مچی ہوئی ہے. 12 ربیع الاول تک مدنی مذاکرے ہیں, تو جب جب موقع ملے فیضان مدینہ جا کر امیر اہل سنت کا دیدار بھی کریں اور وہاں جا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, اور ورنہ کم از کم مدنی چینل پر اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. ہاں, اور صبح بہارا تو سبحان اللہ جو منظر ہوتا ہے وہ تو ساری دنیا دیکھتی ہے. تو ہم سب بھی آئیں گے نا انشاءاللہ, اور وہاں جا کر انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے میں خوب برکت نصیب فرمائے. خوشی کا مہینہ ہے, اللہ اس کے صدقے ہمارے غموں کو دور فرمائے. میری دائیں اور بائیں دونوں میرے بھی فیوریٹ نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, آ گئے ہیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ محفل کہاں تک جانی ہے اور کس انداز سے جانی ہے. اسی محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں. ان دونوں کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہ رہا ہے میں نعت خوانی میں بیٹھوں, لیکن مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے جانا ہے, تو مجھے پھر اجازت دیجیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بیٹھیں گے میں نے خود ہی تو کہا بھی کوئی نہیں اٹھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی تعریف میں قرآن پاک کی جو آیتیں نازل کی گئی ہیں اس حوالے سے بیان سنا. ہم سب محبت والے بیٹھے ہیں, اور ہم سب حضور علیہ السلام سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ نسبتوں کی بات ہے تو ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے حوالے سے بھی دعوت ملی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ نسبتوں کی بات ہے تو سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہمیں محبت ہے, اور انشاءاللہ ان سے بھی ہمیں اپنی نسبتیں مضبوط رکھنی ہیں, مضبوط کرنی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی ہے کہ رکن شورا دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب اتاری یہ ہمارے درمیان موجود ہیں.
اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امیر اہل سنت کے واسطے سے یہ بیعت کی بھی انہیں اجازت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے اور جو حاجی عبدالحبیب بھائی کو اجازتیں ہیں اس کے توسل سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ میں آئی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں ان سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی عطا فرماتے ہیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں میں جو کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام اسلام میں دعا فرمائے اللہ ہمارے سلمان لاخانی بھائی اور ان کے والدین کے لیے خیر فرمائے، عافیت فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ جو ہماری مسجد اور آج کے پروگرام میں تعاون کیا، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے۔ جن جن لوگوں نے آج کا پروگرام سجانے میں کوشش کی، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سجا دے۔ جو تیرے محبوب کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں مولا ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے گلشن ضیاء اورنگی ٹاؤن میں، مدرسۃ المدینہ فیضان صدیق اکبر کی تعمیرات ہو رہی ہے، اس کے انتظامی معاملات میں تعاون فرمائے مٹیریل وغیرہ کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ باہر امید ہے کہ یہ اورنگی ٹاؤن کے اسلام بھائی موجود ہوں گے، بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں۔ یہ بھی میلاد بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ مساجد اور مدارس، وہ مساجد اور مدارس بنا دی جائیں کہ جہاں قیامت تک سرکار کا میلاد ہوتا رہے، میلاد کرنے والے بچے اور علماء بنتے رہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو میلاد کا ایک انداز ہے نا کہ جنہوں نے کنز الایمان شریف اس مسجد کو بنانے میں تعاون کیا ہوگا، بہت سارے ایسے ہوں گے جو دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر آج بھی جو یہ میلاد کا اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کی قبر میں انہیں ثواب مل رہا ہوگا۔ تو یہ نیکی کے کام ہیں، صدقہ جاریہ والے کام ہیں، جب بھی موقع ملے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا کریں۔ تو سرکار کی ولادت کی خوشی میں دعوت اسلامی کی مساجد اور مدارس کا بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائیں۔ سب اسی طرح بیٹھے رہیں گے، ڈسپلن کے ساتھ نعت خوانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔